السلام علیکم اودھ نامے کے تمام ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اس صحت نامے کے اندر۔ میں ڈاکٹر ایم فریدی، پرنسپل اینڈ ڈین اینڈ پروفیسر پیڈیاٹرکس، ایراز لکھنؤ میڈیکل کالج آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، تمام ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وقت ہے، گرمی کا موسم ہے شدید، اور اب تہوار بھی عید کا شروع ہو رہا ہے، تو اس میں جو بچے ہیں وہ پورے فرولک اور تمام خوشیوں کے ساتھ میں ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ ان کے کچھ حفظان صحت کے تعلق سے کچھ چیزوں کے بارے میں گفتگو کروں گا، تاکہ یہ جو عید کی خوشیاں ہیں یہ دوبالا ہو جائیں اور بچوں کو بھی تمام طرح کی بیماریوں سے بچا کے رکھا جائے۔ دیکھیے، اس گرمی کے موسم میں مشروبات کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور پانی کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے، تو بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو پانی جس کو بچے پئیں وہ صاف ہو۔ صاف کی بات جہاں میں کر رہا ہوں تو اس کا مراد ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی غلاظت اور گندگی نہ ملی ہو۔ دیکھیے، تمام ماں باپ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے جب پانی، اگر ٹیپ ہے گھر میں یا اگر بوٹل ہے، تو بوٹل سے منہ لگا کے پانی نہ پئیں، پانی کو نکال کے صاف برتن کے ساتھ ہی پیا جائے۔ اگر گھر میں ٹیپ نہیں ہے اور پانی کو اگر بالٹی میں سے نکالنا ہے تو یہ خیال رکھیں کہ جو برتن جس سے وہ نکال رہے ہیں پانی، وہ ایک صاف جگہ پہ رکھا ہوا ہو اور بچوں کے ہاتھ یا انگلیاں اس پانی کے اندر نہ ڈوبیں۔ پانی کے تعلق سے ایک چیز یہ کہنا ہے کہ جو سرکاری پانی آتا ہے وہ پوری طرح سے ٹریٹڈ ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی بخوبی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہینڈ پمپ سے پانی لے رہے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ بہتر ہوگا کہ اس پانی کو ابال کے پھر فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں، صابن کے ساتھ پانی ہاتھوں کو دھویا جائے۔ وہ پانی بھی جس سے ہاتھ دھو رہے ہیں صاف ستھرا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو باہر اور پیچھے دونوں کی طرف سے اس کو دھویا جائے۔ اسی طریقے سے جو اس کا خیال رکھیں کہ جو کٹے پھل رکھے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر اس کا استعمال نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ تربوز آج کل ایک بڑی وہ پھل ہے کہ جس کا سبھی کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، تو اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں وہ رکھے ہوتے ہیں، کاٹ کے اس کو لگا کے رکھ دیتے ہیں، سرخ نظر آتا ہے جو اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، اس کو نہ خریدیں، کیونکہ اس میں دھول گرد بیٹھتا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں اور اس سے انفیکشن اس کے اندر جاتا ہے۔ تو چنانچہ کسی بھی طریقے کا گلا بڑا پھل ہو یا کٹا ہوا پھل ہو اس کو استعمال نہ کریں۔ تیسری بات ہے کہ جو کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے، تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ جو کھانا ہے یا تو فریج میں رکھا ہوا ہو، اور وہ فریج کے اندر بھی اگر گوشت یا نان ویج رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی خیال رکھا جائے کہ وہ بہت زیادہ دن تک رکھ کے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر زیادہ دن تک رکھیں تو فریزر میں رکھیں اس کو۔ تو یہ تو کھانے کے تعلق سے بات ہوئی بچوں کے، اور اب آج کل وہ ضد بھی کریں گے، باہر آئیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے امام باری کے قریب میں ایک شام کو ایک بڑا اچھا نظارہ ہوتا ہے، تمام بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی کھانے پینے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خیال رکھیں ماں باپ اس بات کا، پانی گھر سے لے کے جائیں، وہاں کا پانی استعمال نہ کریں، اور کھان پان کی جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز آتی ہے کہ وہ بچے، نوزائیدہ بچے یا وہ بچے جو کہ ابھی 2 سال سے کم ہیں، ان کو ماں کا دودھ چلتے رہنا چاہیے، 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اور 6 مہینے تک بچے کو صرف اپنا دودھ پلائیں۔ اکثر گھروں کے اندر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، اور ہم یہاں ایرا میڈیکل کالج کے OPD میں جب بیٹھتے ہیں تو اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ گھر کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ یہ ضد کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پانی ضرور پلا دیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، شدید گرمی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قدرت نے نظام رکھا ہے کہ ماں کے دودھ کے اندر اتنی ہی پانی کی مقدار ہوتی ہے جتنی بچے کو ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ جاڑوں میں وہ پانی کی مقدار کم ہوگی، گرمیوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو حمل کے دوران تو ہم کہیں سے اس کو پانی نہیں پلا رہے تھے، تو جتنا پانی کی ضرورت ہوتی وہ ماں سے ملتی تھی، تو یہ ضرورت اس کی 2 سال تک اس کے ذریعے سے اللہ پاک پوری کرتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد میں یقیناً جب ہم اس کو کھانا شروع کریں گے تو ہم پانی بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ بچوں کو ٹیکہ لگانے کی بات ہوتی ہے، تو بچوں کو پابندی کے ساتھ جو ان کے سرکاری ٹیکے اسپتالوں میں لگتے ہیں وہ ٹیکے ان کو لگائے جائیں۔ گھروں کے اندر بھی آنگن واڑی اور ان کے ساتھ میں ANM بہن جی آتی ہیں، تو وہ جو ٹیکے لگا رہی ہیں ان کو ٹیکے لگوائے جائیں وقت کے اوپر۔ پیدائش پہ ٹیکے لگتا ہے، BCG کے ٹیکہ لگاتے ہیں، پیلیا کا ٹیکہ لگاتے ہیں، اور پولیو سے بچانے کی
दवा देते, पीने की बूंदें देते हैं। इसके बाद में 6, 10 और 14 हफ्ते पे लगाते हैं, फिर 9 महीने पे टीका लगता है, और उसके बाद में फिर हम टीका लगाते हैं जो कि 1.5 साल पे, और उस पर टीका लगाया जाता है। तो ऐसी टीकों को वक्त के ऊपर पूरा किया जाए। इसी तरह से इस मौसम में चूँकि गर्मी बेइंतहा है, तो इसका ख्याल रखें कि जब सूरज ये 11 बजे से लेके और 4 बजे तक काफ़ी शदीद गर्मी होती है, तो इसमें कोशिश करें कि बच्चों को हम बाहर ना निकालें, और इसके बाद यकीनन वो बाहर आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को आपको महसूस हो रहा है कि बुखार है, तो उसको ठंडी जगह पर रखा जाए। एकदम से उसको कोल्ड स्पंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बुखार 104 से ऊपर ना हो। इससे कम है तो उसको हम दवा दे सकते हैं, डॉक्टर से मुलाकात करके और उसको दिखा के हम दवा, खुद से उसका इलाज ना करें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन दिनों में चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की, ये चिकन पॉक्स और मीज़ल की भी मरीज़ आते हैं, तो चुनाचे बुखार को खाली देख करके उसको मामूली ना लें, डॉक्टर से इसकी सलाह ज़रूर ले लें। इसके बाद में आजकल उल्टी और दस्त की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया कि उसकी वजह ये है कि पानी उसमें सफाई नहीं रखी गई, हाथों की सफाई नहीं हुई, या खाने के अंदर हमने सफाई नहीं रखी, खुला हुआ खाना रख दिया, बासी खाना खाया, या कटे हुए फल का इस्तेमाल किया, तो बच्चों को उल्टी और दस्त की बीमारी होती है और ये जानलेवा हो सकती है। चुनाचे बहुत ज़रूरी है कि एक तो तमाम हम जो हाइजीन से लेके सफाई के ताल्लुक़ से जो हमें सब प्रिकॉशन लेने वो लें, और उसके बाद अगर किसी बच्चे को ये तकलीफ़ हो जाए उल्टी या दस्त की, तो इसमें जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का, यानी पानी की कमी हो जाती है बदन में। तो हम पानी की कमी ना होने दें। उसके लिए ORS अवेलेबल है, आप उसको ORS का केमिस्ट से ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वक्त है या वो नहीं मिल सका, उस वक्त में आपको देर रात का वक्त है, या आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई केमिस्ट की शॉप नहीं है, तो आप घर में भी ये ORS के घोल बना सकते हैं। और उसके लिए 5 गिलास पानी साफ़ उबला हुआ ठंडा करके, और अगर सरकारी महकमे का पानी आ रहा है तो 5 गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 चुटकी नमक 3 उंगलियों से बना के, 3 उंगलियों का चुटकी का नमक उसके अंदर डालें, और 1 खोंच भर उसके अंदर शक्कर डाल दें, और 1 नींबू निचोड़ के उसके अंदर डाल दें। तो ये ORS की जो तमाम चीज़ें हैं जो आपको ORS के पैकेट मिलते हैं उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। इसमें ये ख्याल रखना है कि बच्चे की पेशाब कर रहा है नहीं, इसका ख्याल रखा जाए। तो पैम्पर ना बांधें ताकि हम ये देख सकें कि बच्चा पेशाब भी कर रहा है कि नहीं। अगर पेशाब ठीक कर रहा है और उसका रंग बहुत ज़्यादा पीला नहीं है, तो उस सूरत में हम उसे घर पे भी उसका इलाज कर सकते हैं, और उसे हम हर मर्तबा जब वो पाखाने के लिए जाए या उल्टी करे, तो 1 आधा कप चाय के बराबर ये जो मैंने ORS का घोल बताया, या ये जो घर में आपने बनाया ORS के घोल, इसका इस्तेमाल कराया जाए। अगर बच्चों को 8-10 पाखाने हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि वो पानी ज़्यादा शिद्दत से मांग रहा है, लेकिन एक्टिव है, और उसके आंसू भी आ रहे हैं, ज़बान उतनी खुश्क नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप बच्चे को कम से कम आधा लीटर जो ये घोल है वो 3 से 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, और उसके बाद में ORS को, जैसे मैंने बताया कि हर मर्तबा पखाना करने के बाद आधा कप के बराबर ORS के घोल पिलाएं। अगर आप ये देखें कि बच्चा बहुत लिस्टलेस हो रहा है, खामोश हो रहा है, बहुत तेज़ सांस ले रहा है, आँखों में गड्ढे पड़ गए हैं, तो ये उसका इंतज़ार न करें, फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लें, उसको अस्पताल लेके जाएं। और उस वक्त में हो सकता है कि डॉक्टर जो है उनको नस के ज़रिए से ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाएं, उसको पानी की उसके ज़्यादा कमी हो गई है। तीसरी चीज़ सामने आती है कि इन दिनों में निमोनिया की भी शिकायत काफ़ी देखने में आती है। उसकी पहचान ये है कि बच्चे की सांस जल्दी जल्दी चलेगी, उसे खांसी होगी, बुखार होगा, तो ऐसी सूरत में भी लापरवाही न बरतें, हम फ़ौरन जाके उसको डॉक्टर को दिखाएं, और उसका जो इलाज वो बताते हैं उसमें कुछ अगर टेस्ट करने हैं या कोई और उनको सिरप उनको देना है या टैबलेट देना है, तो वो उसका इस्तेमाल करें। खुद से इलाज ना करें, और ख़ाली केमिस्ट की दुकान पे जाके उससे ना कहें कि बच्चे को ये तकलीफ़ है, हमें दवा दे दें। डॉक्टर को पहले दिखाएं और उसके बाद ही उसका इलाज शुरू करें। चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो आजकल बड़ी रिवाज में है और कॉमन हो गया है, कि बच्चे बहुत वक्त अपना गुजारते हैं मोबाइल देखने में या मोबाइल गेम खेलने में। ये सख्त
مضر ہے بچوں کے لیے. خاص طور سے ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے کے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں, وہ رو رہا ہے تو اس کو چپ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے, پھر اس کا عادی بن جاتا ہے. ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسے بچوں کی نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے, اور ایسے بچے پڑھنے میں بھی سلو ہوتے ہیں, اور ان کی لرننگ کیپیسٹی, سیکھنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے. اور جو بڑے بچے تھوڑے سے ہیں, اگر وہ اس کا زیادہ استعمال کریں تو اس میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ بچے اسکول پرفارمنس افیکٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بیلیجرنٹ ہو جاتے ہیں, ڈیلنکوینٹ ہو جاتے ہیں, ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں, ان کی پرسنالٹی بھی ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ 1 سال تک کے بچے کو قطعی موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ نہ دیں, اور بڑے بچے اگر ہیں اس سے تو ان کو آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹے تک کی پورے دن میں وہ دیکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی ان کو اجازت نہ دیں, کیونکہ بچے کی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اسی کے تعلق سے ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بھی بہت استعمال ہو رہا ہے, تو جو بچے تھوڑے بڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ جو تمام نیوز اس کے اندر آتی ہیں اس میں بہت کچھ فیک بھی ہوتی ہیں, اور وہ بہت ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کتنی پرانی ہے, کوئی اس کے اندر ایسا سین اس کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے. تو بچے جو ہمارے 12 سال 14 سال کے بچے ہیں یہ آپس میں اس کو سینڈ کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے, جس سے بہت زیادہ نقصان سوشلی ہو سکتا ہے. اور اس سے آج کل سرکار جو ہے اس پہ نگاہیں رکھے ہوئے ہے, خود گوگل بھی اس کو اپنے جو اس کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے واٹس ایپ ہوتا ہے وہ بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بھی نیوز, اس قسم کا کوئی بھی سندیش جو ہے وہ میسیج واٹس ایپ نہ کریں. اس کے لیے بھی بچوں کو تعلیم دی جائے, انہیں بتایا جائے کہ دیکھو اس قسم کی اگر کوئی چیز اس کے اندر آتی ہے جو بھڑکاؤ ہے یا اشلیل میں کہوں گا کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے, پورن ٹائپ کی ہے, جس میں کہ اس طرح سے دکھایا گیا ہے, اس انداز میں پیش کیا گیا ہے, تو وہ آپ لوگوں کو دکھائیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اس کو آگے نہ بڑھائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تمام باتیں آپ کے ساتھ میں پیش کی ہیں, میں یہ بھی چاہوں گا کہ چونکہ بچوں کی چھٹیاں ہیں اس زمانے میں, تو اس وقت کو اچھی طریقے سے استعمال کیا جائے. ان کو آپ نیچر کے قریب کریں, پلانٹنگ میں مدد کر سکتے ہیں, زو لے جا کر کے ان کو دکھائیں تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے پیش آیا جائے. آج کل دیکھیں گے کہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے تمام زو میں انتظامات ہوتے ہیں, ان کو بتایا جائے کہ دیکھو ان کے بھی ہماری طرح گرمی لگتی ہے, ان کو بھی ہماری طرح بھوک لگتی ہے. تو بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ جانوروں کے لیے بھی اپنے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کریں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ چلتے رہتے کتے کو کیٹ مار دی یا کسی دوسرے جانور کے ساتھ میں غلط طریقے سے پیش آئے. اسی طریقے سے بچوں کو ایسی جگہ بھی لے کے جائیں جیسے مثال کے طور پہ ان کو دکھائیں کہ یہ عدالت ہے, یہ جیل ہے. ان کو بتائیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو پھر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. بچے بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو اچھے کام کرنے والے جو ہیں وہ یہاں نہیں آتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں. تو ان کو اس طرح سے سیکھ دینے کی کوشش کریں. عدلیہ دکھائیں کہ دیکھو یہ ہماری عدالت ہے, یہ چوتھا ستون ہے ہماری ڈیموکریسی کا, تو ان کے بارے میں ان کو بتائیں. اس سے بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہی بننا چاہیں. ہم ان کو پولیس اسٹیشن دکھائیں کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے یا کچھ غلط ہوتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہماری پولیس کے جو جوان ہیں یہ ہماری خدمت کرتے ہیں, ہمارے لیے موجود رہتے ہیں. فائر اسٹیشن کو دکھایا جائے کہ دیکھو یہ کس طریقے سے. تو ان طرح کی چیزوں سے یہ جو وقت ہے ہمارے پاس میں 2 ہفتے 3 ہفتے کا, تو اگر اس قسم کی نان کنونشنل اگر ان کو ٹریننگ دی جائے تو یہ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. ان کو انٹرسٹ بھی آئے گا, اور جو ہماری جو آرکیولوجیکل جو ہماری چیزیں جو ہماری دھروہر ہیں ان کو دکھائیں اور یہ بتائیں کہ کیسے دیکھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھیے گئے ہوں گے امام باڑے میں یا قطب مینار, تو دیکھیں گے لوگ اپنا نام لکھ دیتے ہیں کھرچ کے وہاں پر. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس بات کے لیے بچوں کو بتائیں کہ نہیں دیکھو یہ ہماری دھروہر ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں بنائی تھیں, یہ کسی ثقافت کا, یہ ہمارے ملک کی ثقافت ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. اس سے یہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, پراؤڈ فیل کریں گے ہم کہ ہم ایک اچھے بہت ثقافتی ملک میں رہتے ہیں, ہماری بڑی پرانی تہذیب ہے, اور اس تہذیب کے ذریعے سے ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے کو اسی طرح سے کنڈکٹ کریں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ سول رول بھی بچوں کو بتائیں کہ جیسے ادھر ادھر تھوکے نہ, گندگی نہ کریں,
اس بات کا خیال رکھا جائے. ٹریفک رول کا بھی وہ پورا پالن کریں. جے واکنگ نہ کریں, زیبرا کے اوپر سے ہی کراس کریں, اور آپ کے ساتھ جب ہوں تو وہ آپ کو بھی ٹوکیں گے کہ دیکھیے امی آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ریڈ لائٹ جمپ نہیں کرنا چاہیے, اور آپ دیکھیے ہمیں جمپ کرا رہی ہیں. تو اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا, اور بچوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ سول چیزوں کو, بڑوں کا احترام کیسے کریں یہ ان کو بتایا جائے. اور اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں 10 سال 12 سال کے, تو اخبار کو ضرور ان کو پڑھنے کے لیے طرف رغبت دی جائے, کیونکہ اخبار کا جو میڈیم ہے, ٹی وی میں ہر نیوز مل رہی ہے 24 گھنٹے, لیکن جو اپنا پلیس اخبار کا ہے وہ اپنی جگہ ہے, تو یقیناً ان کو اس چیز کے دکھایا جائے. کچھ اور کتابیں کورس کے علاوہ کی ان کو پڑھنے کو دی جائیں, تاکہ ان کا ہورائزن بڑھے, وہ زیادہ سوچیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم.